جو لوگ کل تک اپنے گھروں میں خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے وہ سڑکوں پر اور روڈوں پر آ چکے ہیں۔ ہر طرف بے بسی کا عالم ہے۔ رات کو لوگ سوئے، دن کو سیلاب بہا کے لے گیا۔ کسی کا کوئی رشتہ دار گم ہے تو کسی کا کوئی بیٹا سیلاب میں بہ گیا۔ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، راجن پور تونسا ہو یا سندھ کے اندرون سندھ کے تمام اضلاع کی حالت انتہائی خطرناک حد تک خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے لواحقین اس سیلاب میں شہید ہوئے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور اچھا عمل بدل عطا فرمائے۔ حالیہ دنوں میں ان سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی اعانت کے لیے ہر طبقہ فکر دن رات محنت کر رہا ہے، لگن سے کام کر رہا ہے، لیکن ایک انتہائی مایوس کن بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، یہ ہمارے اسلام کا حکم اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں انسان کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارے ہاتھ کس نے باندھ لیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہی تو ہے۔ یعنی اللہ جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم اب مجھے قرض حسنہ کیوں نہیں دیتے، اور وہ قرض حسنہ کس صورت میں کہ تم میری راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمانی حکم ہے، اسلامی حکم ہے، قرآنی حکم ہے، اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں تعلیمات دی۔ فرمایا کہ انسان قبر میں 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز، مال و دولت، پیسہ، رشتہ داریاں، کوٹھیاں، بنگلے، عہدے، منصب، وزارتیں، ہر چیز یہی رہ جائے گی۔ قبر میں 3 چیزیں انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا پہلی چیز نیک اعمال جو آپ کریں گے آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ نمبر 2 نیک اولاد، آپ کی وہ اولاد جو نیکی پر چلے گی، نیک اعمال کرے گی، وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہ جو نیکی کرے گی اس کا ثواب مرنے والے والد کو یا والدہ کو بدستور ملتا رہے گا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے چھوٹا سا بیٹا تھا، جب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں نے اس کو مسجد میں لے جا کے قاری صاحب کے پاس بٹھایا اور کہا کہ بچے کو قرآن پڑھائیں۔ قاری صاحب نے اس کو قرآن پڑھانا شروع کیا تو وہ شخص کسی کو خواب میں نظر آیا اور اس سے کسی نے پوچھا کہ اگلے جہاں میں آپ کی کیا حالت ہے؟ تو کہنے لگا پہلے تو بڑی مشکل میں تھا، اللہ کی پکڑ میں تھا، لیکن جب میرے بیٹے نے جا کر مسجد میں بسم اللہ پڑھی، اس کی پڑھنے کی دیر تھی، اللہ کی رحمت غالب آئی اور مجھے معاف کر دیا۔ تو صدقہ جاریہ بھی قبر میں جاتا ہے، اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ کی نیک اولاد، دوسرا۔ اور تیسرا پوائنٹ، وہ جو آپ نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسے پر لگا دیا، کسی غریب کی اعانت کر دی، کسی غریب بچی کی شادی کروا دی، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیا، کسی مجبور کی مجبوری دور کر دی، کسی مسکین کو سہارا دے دیا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمارا دور تو بدقسمتی کا دور ہے جہاں ایک باپ 8 بچوں کو پال کر بڑا کرتا ہے، ان 8 بچوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا۔ بڑی عجیب سی نفسی کی حالت ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا معاشرہ کس طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا گیا ہے، ہم نے خود رکھا ہے، ہم نے ان کو اسلام کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ جب بڑا ہوا تو ہم نے اس کو پڑھانا شروع کیا، تو ہم نے اس کو قرآن کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی بجائے ہم نے اس کی دنیاوی ٹیوشنوں پہ 2-3 لاکھ روپے تو لگا دیے، لیکن ہم نے مسجد کے مولوی کو 500 روپے ماہانہ پر بھی بچہ پڑھانا گوارا نہیں کیا۔ پھر ایسا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، یہ تو بہت کم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن جب ہم نیٹ کھولتے ہیں، لوگوں کے تاثرات پڑھتے ہیں، بلکہ اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات دیکھتے ہیں، تو انہوں نے اس امداد کو اسلامی فریضہ سمجھنے کی بجائے سیاسی فریضہ سمجھ لیا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مصروف عمل ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو کئی گھروں میں قرآن برپا ہوا کہ ان پتہ چلا کئی سینکڑوں گھروں کی اعانت وہ رات کے پچھلے پیر میں جا کر کرتے تھے۔ گھر سے گزرتے، رات کے پچھلے پیر میں پیسے کی تھیلی پھینک دے، آگے چلے جاتے، آگے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ زین العابدین ہے۔ جب وفات پائی تو راز کھلا، یہ تو امام زین العابدین تھے جن کے مذاہب بند ہوئے، اور اس وقت احساس ہوا ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کی مثالیں یہ ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 روپے بھی دیں گے تو فوٹو سیشن کریں گے، 20 روپے بھی دیں گے تو فوٹو سیشن کریں گے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات نہیں بنایا، ہم نے اس کو سیاسی ڈھونگ اور سیاسی سٹنٹ بنایا ہے۔ اور ہم صدقہ جاریہ کو بھی اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی طور پر فائدہ ہوگا، ہمیں علاقے میں وڈیرا بنایا جائے گا۔ اور بلکہ یہ تو ٹرینڈ بن گیا کہ کوئی بھی سیاست میں آئے تو پہلے محلے دار پوچھتا ہے کہ تسی عوامی خدمت واسطے کیا کام کیتا ہے۔ عوامی خدمت کرنا اسلام نے ہم پر فرض عائد کیا ہے یا سیاست نے کیا ہے؟ کیا یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کوئی راشن روشن تقسیم کریں گی، کوئی شادیاں شودیاں کروائیں گی، آپ سیاست میں آئے ہیں جی؟ بھائی میرے پر بھی یہ فرض ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا یہ سیاستدانوں کے لیے ہے، قرآن کی آیت جملہ مسلمانوں کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارے ہاتھ کس نے باندھ لیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کر انسان کو پکار رہے ہیں۔ اور یہ سلام اور یہ آفتے آتی ہی کیوں ہیں؟ اس کے 2 بنیادی معاملات ہیں، ایک دنیاوی معاملہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ دنیاوی معاملہ کیا ہے کہ ہم نے 80 سال اس کے قریب ہونے کو ہم نے اس ملک کو دیکھا ہے، اور طبقاتی نظام نے یہاں غریب کے لیے کسی چیز کو آسان نہیں بنایا، مشکل بنایا ہے۔ غریب کے لیے صحت بھی مشکل، تعلیم بھی مشکل، غریب کے لیے مرنا بھی مشکل، غریب کے لیے جینا بھی مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے، لیکن اسلام اس ملک میں نہیں ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں، سب سے بڑا دنیاوی مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے بہتر منصوبہ بندی کر کے اس پانی کو سٹاپ کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ $16 ارب سالانہ کا پانی، یعنی اگر اس کو بیچا جائے، اس کو کارآمد بنایا جائے، اس کو زراعت میں لگایا جائے تو $16 ارب کے قریب سالانہ پانی ہم ضائع کرتے ہیں، ہم سمندر میں پھینکتے ہیں۔
تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ ہم دنیاوی طور پر فیل ہیں، مذہبی طور پر کیا ہے؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 قومیں ایسی آئی ہیں جن کو اللہ نے سیلاب میں غرق کیا، اور قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں ان کو بیان بھی کیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک قوم سبا بھی تھی۔ قوم سبا کیا کرتی تھی؟ اس کا کام یہ تھا وہ زراعت کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جو زراعت میں جس کی فی ایکڑ پیداوار سب سے زیادہ ہے وہ دنیا کے کامیاب اور کامران شخص ہے۔ وہ کامیابی اور کامرانی کو زراعت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ دن کو رات کو سوتے، دن کو اٹھتے، گوڑیاں کرتے، ہل چلاتے، بیج دیتے، کھاتے کرتے، سپرے لگاتے، پورا دن وہی لگاتے۔ اللہ کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا، اسلامی تعلیمات کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے جو ڈیم بنائے ہوئے تھے، جو بند بنائے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے منہ کھول دیے۔ جہاں ان کے باغات تھے وہاں کھنڈرات ہو گئے، جہاں ان کے محلات تھے وہاں ویرانے ہو گئے۔ وہاں جگہ جگہ، یہ ابھی پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے جہاں ایسی بارشیں اور ایسا سیلاب آئے کہ سڑکوں کے اندر کئی فٹ گڑھے کھود دیے اس نے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں بھی سوراخ کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ ہم نے قوم سبا کے لیے پانی کا منہ کھول دیا۔ جہاں ان کے باغات تھے وہاں کھنڈرات ہو گئے، جہاں ان کے محلات تھے وہاں ویرانہ ہی ویرانہ ہو گیا، اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ ایک اور قوم بھی آئی جس کو اللہ نے سیلاب کا عذاب دیا ہے، وہ قوم نوح ہے۔ قوم نوح کو اللہ نے پانی میں مارا ہے، سیلاب میں مارا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قوم نوح کی عادات کیا تھی؟ قوم نوح کی عادتیں ہمارے جیسی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہماری ٹھاٹ بات ہو، ہم اٹھے تو لوگ اٹھے، ہم بیٹھے تو لوگ بیٹھے۔ یا پولیس میں کانسٹیبل مان میں کوئی لگتا ہے، پہلے وہ علاقے کا چوری بن کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے سارے غریب عوام جھک کے رہے، ذرا سا کسی نے منہ اٹھایا نہیں اور اس کو اس نے ذلیل کیا نہیں۔ یہ قوم نوح کی عادت ہے، قوم نوح کی عادت تھی، اور وہ کہتے تھے یہ عہدہ، وزارتیں، یہ مختلف پوسٹیں، وہ کہتے ہیں جو اس میں کامیابی اور کامرانی ہے، اس میں۔ اور حضرت نوح کو وہ کیا کہتے تھے؟ ان کے الفاظ تھے حضرت نوح کے بارے میں، وہ کہتے تھے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی نبی بھی بھیجنا تھا، کوئی پیغمبر بھیجنا بھی تھا، تو ہمیں تبلیغ کرتا تو تم جیسے معاذ اللہ کٹے کو بھیج دیا، تم جیسے چھوٹی قوم والے کو بھیج دیا۔ یہ الفاظ ان کے ہوتے تھے۔ آج ہمارے بھی ہوتے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں فلانا کمی جا رہے ہیں، فلانا یہ جا رہا ہے، فلانا یہ جا رہا ہے۔ اگر کوئی آئے ندیم بات کرے انہیں مولوی کی گل سن رہی، تیرے گھر روٹی نہیں لگتی، یہ نصیحت جو میرا آپ نے پیسے دینے، یہ وہ مزاج ہے جو قوم نوح کا مزاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان نے پانی برسایا، زمین نے پانی اگلا، حتیٰ کہ درختوں کے پتوں سے پانی نکلا، روایات تندوروں سے پانی نکلا، پوری روئے زمین پر پانی پانی ہو گیا۔ وہ سر جھکتے نہیں تھے، اللہ نے زمین پر ایسے پٹک کر مارے کہ ان کی لاشیں اٹھا کر دفنانے والا کوئی نہیں۔ ایک قوم اور بھی تھی جس کو اللہ نے طوفان میں مارا، قوم عاد۔ قوم عاد کی عادات کیا تھی وہ سن لے۔ قوم عاد کی عادت یہ تھی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن حوالہ دے رہا ہے قوم عاد کا۔ قوم عاد کیا کہتی تھی؟ جو طاقتور ہے جسمانی لحاظ سے وہ کامیاب ہے، جس کے اوپر تن کے اوپر کپڑے اچھے ہیں، بگ فالٹیٹ ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، بنتا سورتا ہے، جم جوائن کرتا ہے، یہ کرتا ہے، سے وہ کامیاب و کامران۔ یہ قوم عاد کی عادت تھی، اللہ نے اس کے لیے طوفان کا عذاب بھیجا۔ میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے پتھر اڑتے اڑتے جا رہے ہیں، پل پہ لگ رہے ہیں، پل کھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں، گھروں کو لگ رہے ہیں، گھروں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ یہ طوفان نہیں تو کیا؟ اور قوم عاد کی عادت کیا تھی؟ آج ہمارے نوجوان بچے کیا کرتے ہیں؟ کوئی مر بھی جائے، کسی کے جنازے میں بھی جانا ہو تو پہلے کہتے ہیں کب
کر کے پال لگی. یہی عادت ہے ہماری. گھنٹوں شیشے کے آگے قومیات کی طرح کھڑے ہو کے بال سنواریں گے, پھر یاد آئے گا یار یہ بال کی سلوٹ ادھر سے نہیں پڑی کیسے ہو گئی, پھر واپس آ کے کھڑے ہو جائیں گے, گھنٹوں برباد کر دیں گے. یہ قومیات کی عادت ہے. آپ بتائیں میرے دوستوں بزرگوں, کیا یہ عادات ہمارے معاشرے میں نہیں؟ پھر اللہ ہماری قسمت کو کیسے بدلے گا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اللہ نے کہا قرآن میں ہی جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ دلچسپی کے لیے نہیں ہے, یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے, ادھر سے سن کے ادھر سے نکالنے کے لیے نہیں ہے, یہ بچوں کو سنانے کے لیے حکایتیں اور کہانیاں نہیں ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, یہ تمہارے لیے عبرت ہے, اس سے عبرت حاصل کر کے چلو گے تو کامیابی ہے, ورنہ نہیں ہے. پھر کامیابی کا راز بھی اسی قرآن نے بتایا. پھر شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح, قد افلح, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, تم فلاح چاہتے ہو, تم امن اور سلامتی چاہتے ہو, تم سکون چاہتے ہو, تم خوف سے آزادی چاہتے ہو, تم ڈر کے عذاب سے آزادی چاہتے ہو, تم سلامتی چاہتے ہو, تم اپنے آپ کو خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہو, قد افلح, فلاح کا مطلب میں ہر چیز آتی ہے. من زکاہا, تو اپنے دل کو بدلو. اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے, اب دل کیسے بدلے, کیا کریں؟ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں دیتی. اس کا جواب بھی آپ کو قرآن دے گا. ہمارے پاس نہ کوئی گولی ہے, نہ ٹیبلٹ ہے, نہ انجیکشن ہے, نہ ڈرپ ہے, نہ کوئی آئی سی یو ہے, نہ ڈاکٹر ہے, نہ انجینئر ہے جو میرے اور آپ کے دل کو دھو کر صاف کر دے. جس پر گناہ کا زنگ چڑھ چکا ہے, گناہ کی سیاہی چڑھ چکی ہے, زنا کی سیاہی چڑھ چکی ہے, جھوٹ کی سیاہی چڑھ چکی ہے, سود لینے دینے کی سیاہی چڑھ چکی ہے, رشوت لینے دینے کی سیاہی چڑھ چکی ہے, جگہ جگہ خرافات کی بد نظری کی سیاہیاں چڑھ چکی ہیں. ہر گھر میں کیبل موجود ہے, ہر انسان بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے, اور بد نظری اور بے حیائی میں مبتلا ہے, اور بے حیائی کی وجہ سے جو دل پر سیاہی چڑھ چکی ہے یہ اترے گی کیسے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے دو نور بنائے ہیں, ایک سورج اور دوسرا چاند. اسی طرح میں نے انسان کے دل کی ظلمت کو بھی دور کرنے کے لیے دو نور بنائے ہیں. اللہ نور و کتاب مبین, کہ ایک قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ نور ہے. دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی تعلیمات نور ہے. جس نے بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور سیاہی کو روشنی سے بدلنا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ. لیکن ایک جگہ تو اور بھی فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اگر تم چاہتے ہو تم پر رحم کیا جائے, رحم کیا جائے. یعنی اگر اس موجودہ پوزیشن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کر لے, یہ آفات, یہ بلائیں, یہ مصیبتیں ہم سے ٹال لے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نیت کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے سے توبہ مانگتا ہے, معافی مانگتا ہے, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں معاف کرنے والا غفور الرحیم ہوں. پھر فرماتے ہیں جو میرے سے استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں, میں اس کے لیے عزت کے دروازے بھی کھول دیتا ہوں. جو عزت چاہتا ہے, رزق میں فراوانی چاہتا ہے, استغفار کرے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.